وڈ کی صورتحال، جھالوان کی صورتحال اور پورے صوبے کی صورتحال ایک تشویشناک ایک شکل اختیار کر چکا ہے، اور خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں حالات نارمل نہ رہے، حالات خرابی کی طرف جائیں، مزید آگ اور خون کا جو ایک کھیل ہے وہ مزید طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے۔ لیکن میں جزیات کی بجائے آج میں سمجھتا ہوں کہ اس منظر نامے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اس کے حوالے سے اپنے تاثرات یا جو ہمارا اس صوبے کے اندر ایک تحریک ہے، ہماری جو تحریک ہے، ایک جد و جہد ہے، اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ بنیادی بات تو پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ظالمانہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ ایک سرداری نظام قائم ہے، اور اس سرداری نظام کے، اس جاگیردارانہ نظام کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے کہ وہ بظاہر آپ کو ایک نرم بیانیے کے ساتھ یا خیرخواہی کے لبادے میں یا خیرخواہی کی چادر اوڑھے آپ کو بلوچستان کے اندر نظر آتے ہیں، اور دوسرا ایک رخ اس جاگیردارانہ اور اس سرداری نظام کا یہ ہے کہ اس نظام نے اس کے اندر جو دو تین بڑے خطرناک قسم کے سردار یا نواب بلوچستان کے اندر جس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے، جس مہارت کے ساتھ، جس چالاکی کے ساتھ بلوچستان کے اندر، بلوچستان کے عوام کے اوپر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، اسی کا تسلسل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بلوچستان آج اس نہج کو پہنچا ہے۔ یعنی انہوں نے جس انداز سے لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح اس نظام کو طویل سے طویل تر بنانے کے لیے جس انداز سے انہوں نے لوگوں کو غلام بنانے کی بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے جس انداز سے کوشش کی، وہ بلوچستان کے عوام کے لوگوں کے سامنے ہے۔ یعنی حقوق کے نام پر، یا ایون اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، حق خودارادیت کے نام پر اور سائل اور وسائل کے نام پر بڑی چالاکی اور مہارت سے چند نواب اور سردار کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، کہ جو جن کے آباء و اجداد، جنہوں نے انگریز کی بگی کو کینچی، جنہوں نے انگریز کی غلامی کی، خود انگریز کے بنائے گئے وہ سردار، کہ جو ایک طرح سے ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں بنانے کے وہ خواہش مند بھی ہے، اور اس چیز پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا ہے، اور اس چیز کو ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش بھی کی ہے بلوچستان کے اندر۔ اب اگر ہم مختصر سے یہ وڈ کی صورتحال پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں، یہ جو ایک فاشسٹ پارٹی ہے موصوف، گزشتہ کئی دنوں سے وہ وڈ تانے میں جا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گرفتاری دینے آیا ہوں، یا مختلف جو اس پہ ایک سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور ان کا شیوا رہا ہے کہ اپنے مخالفین یا اس پورے نظام کو چیلنج کرنے والے جتنے تحریک بلوچستان کے اندر اٹھی ہے، ان کا سر کچلنے کے لیے، ان کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے مختلف حربوں سے، اور ان کی سب سے بڑی یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس بلوچستان کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہیں کہ پورے نیشنلزم کا جو ایک نظریہ اور پورے نیشنلزم کا جو ایک فلسفہ ہے وہ سب، اور یعنی بی ایس او جیسے مڈل کلاس طبقات کی جو تحریکیں ہیں، یا مختلف جو بلوچستان میں نیشنلزم کی بنیاد پہ جو تحریکیں بلوچستان کے اندر اٹھی، انہی دو تین بڑے جاگیردار نواب اور سرداروں نے بڑی مہارت اور چالاکی کے ساتھ ان تحریکوں کو اور اس نیشنلزم کو انہوں نے ہائی جیک بنایا باقاعدہ۔ اور بی ایس او طرز کی جو مڈل کلاس کی اگرچہ ہمارے اختلافات نظریاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر نیشنلزم ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، تو بلوچستان کے اندر اس نیشنلزم کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا، اور یہ انہی جاگیرداروں اور انہی نوابوں اور سرداروں کے ہاتھ یرغمال ہوئے، اور ان کی ایک طرح کی ذہنی غلامی کے اندر چلے گئے کہ اب وہ انہی نوابوں اور سرداروں کو بلوچستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ریاست اور ریاستی ادارے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، یرغمال ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں کہ جو
جنہوں نے نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کا اپنی اقوام کا، انہوں نے پورے صوبے کا جنہوں نے استحصال کیے۔ افسوس تو اس بات کی ہے کہ ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں قائم ہیں۔ اس چیز کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم پرزور انداز میں مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے، ریاست کی مشینری سے، کہ اگر آپ کی ریاست کا کوئی رٹ ہے، اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے بلوچستان کے اندر، اگر آئین اور دستور نام کی کوئی چیز ہے بلوچستان کے اندر، تو خدا را اس کو میدان عمل کے اندر نافذ کرے، اس کو گراؤنڈ پہ نافذ کرے۔ یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں قائم ہیں، چاہے جو بھی ہو، ہم ان تمام کی مذمت کرتے ہیں اور ریاست سے مطالبہ ہم کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را بلوچستان کے لوگوں کو، پاکستان کا نام لینے والوں کو یہاں پہ بے یار و مددگار نہ چھوڑیں اپنے، بلکہ ہر اس شہری کی تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہے۔ ہر اس یہاں پہ جو ایک بلوچستان کے اندر جو ایک قتل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اس کا حکومت، ریاستی ادارے اور تمام وہ لوگ اس کی ذمہ دار ہیں۔ کیوں اس کا سدباب نہیں ہوتا؟ کیوں قاتلوں تک رسائی نہیں ہوتی؟ کیوں اس طرح کے گنڈوں کو اور اس طرح کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ان کی لگامیں، ان کو کلی چھوڑ دی گئی ہے بلوچستان میں لوگوں کا استحصال کرنے کی؟ تو ہم بالکل اس پہ بات پہلے بھی ہم نے کی، ہم آگے بھی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ صحیح بات باز میں دیکھیں، فنڈز کی بات میں نے کی ہے، میں نے نہیں کی، آپ نے کی تو میں جواب دوں گا۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جام صاحب کے دور میں بھی بڈ کے لیے پی ایس ڈی پی اسکیمات میں ہماری جماعت کی توسط سے کچھ اسکیمات ہماری تجویز پہ شامل کیے گئے، اور اس بار بھی ہماری لوگوں کی تجویز پہ کچھ اسکیمات شامل کیے گئے۔ تو میں بجائے یہ کہ کوئی دعوے کروں یا اس طرح کی کوئی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کا اختیار میں صحافیوں کو دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صحافیوں کا کوئی ایک وفد بنے جن کی ہم میزبانی کریں، ان کے تمام تر میزبانی کے اور تمام تر جو معاملات ہے، خدمت کا جو موقع ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور غیر جانبدار وہ جتنی اسکیمات ہیں وہ وہاں سے ان کے پہلے کاغذات نکالیں، پھر ایک ایک چیز کا جا کر گراؤنڈ پہ معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، اور وہ ہم تمام تر چیزیں کہ جن علاقوں میں ہم نے دراصل صرف تجویز کی ہے وہ چیزیں، یعنی ہم نے تجویز دی ہے کہ فلاں علاقوں میں کہیں واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، کہیں روڈ کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہم نے صرف ان کی تجویز دی ہے۔ باقی کام چونکہ حکومت میں ہم نے ہے نہیں، اور یہ جو لوگ کئی قسم کے جو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ ہے، کہ جی ریاست ہے، یہ ہے، وہ ہے، ریاستی ایجنٹ اگر وہ نہیں ہے تو پھر فارم 47 پہ تو وہ لوگ پھر اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی خود فارم 47 پہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں اور الزام اپنے مخالفین پہ لگاتے ہیں کہ جی یہ ریاست کے ایجنٹ ہے اور پتہ نہیں فلان اور فلان۔ تو یہ تمام تر چیزیں سر ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا ہمت کریں اور ہمارے ساتھ چلیں۔